کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں، تنبیہ الغافلین کتاب اس میں لکھا ہے، دو عورتیں گئیں، آقا فرماتے ہیں تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو۔ جب اتنا کہا تو دونوں کہنے لگی آقا نہیں کھایا ہے۔ میرے نبی جلال میں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کھڑی ہو، وہاں پر جا کر کے حلق میں انگلی ڈال کے قے کرو، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حلق میں انگلی ڈال کے جب قے کیے، اللہ اللہ، جب پلٹی ہوئی ہے تو دیکھا گوشت کی بوٹیاں اور لوتڑے اور ٹکڑے نکل رہے تھے۔ ان دونوں کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی آقا ہماری ماں آپ پہ قربان، ہمارے باپ آپ پہ قربان، ہماری اولاد آپ پہ قربان، آقا سب کچھ ہمارا آپ پہ قربان، ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا مگر یہ بوٹیاں کہاں سے آئی؟ نبی بولے مجھے معلوم ہے، مگر جب تم گھر سے چلی تھی تو کسی کی غیبت کرتی ہوئی چلی تھی، اور غیبت کرنا چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ، غیبت کرو گا آج کے بعد؟ نہیں کرو گا تو ہاتھ اٹھاؤ اور سنو، ہاتھ اٹھائے رہو۔ تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اگر نبی کے بچوں سے محبت کرتے ہو اور اللہ سے ڈر کے توبہ کی نیت سے ہاتھ اٹھا رہے ہو تو اٹھائے رہو، اور اگر تمہارے رسمی نعرے یا ایسے تو رکھ لینا، اور اللہ سے ڈر کے اگر محبت اٹھا رہے ہو، اللہ سے ڈر کے اگر اٹھا رہے ہو تو اٹھا رہے ہو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ رکھ لو یار، میں بتاؤں پتہ نہیں کیوں میرا دل بھر آتا ہے یار۔ ان بچوں سے پوچھو انہوں نے کتنی محنت کی، چندہ کیا، ہماری تاریخ کے لیے کتنے فون کیے۔ ان سے تو ڈائریکٹ بات ہی نہیں ہوئی۔ اکا شاپور کے حافظ محمد دانش جو کلیر شریف میں رہتے ہیں، سمجھے، مجھے لگتا ہے صابر پاک کا کرم تھا، وہاں سے یہ تاریخ میں تمہارے یہاں آیا ہوں۔ تم نے میری اتنی خدمت کی، ان بچوں نے پانی لا کے دیا ٹھنڈا، یہ غلام یاسین نام ہے اس بچے، ٹھنڈا گرم، حضور کیا چاہیے؟ میں اب کبھی کبھی سوچتا تھا یار میں اس لائق نہیں ہوں، مگر اتنی پوچھ گچھ ہوتی ہے، میں تمہیں ہنسا کے کھلا کے کدا کے چلا جاؤں، تم نوٹ تو اکٹھے کر لو گے، مگر چاہتا یہ ہوں کہ تمہیں اپنے نانا کا پیغام دے کر کے جاؤں۔ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ سننا چاہ رہے ہو؟ آج کے بعد کبھی دینی کام میں کسی بھی رکاوٹ مت ڈالنا، کہیں پر بھی، اور کسی بھائی کی نہ غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط۔ اب سنو، دوسرا پوائنٹ اٹھاتا ہوں۔ اچھا میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے جوش میں ہوش میں سب گڑبڑ ہو رہا؟ امتحان لے لوں، فیل تو نہیں ہوگے؟ پکے میں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں؟ صحیح ہے، بالکل بھی تم فیل نہیں ہوئے۔ اچھا آپ ان کمیٹی والوں نے بھی اٹھا دیا کہ ہم بھی سننا نہیں چاہ رہے ہیں، یہ جو بلے ڈالے ہوئے۔ میں تمہیں اس لیے یہ میں نے بات تفریحاً کی تاکہ تمہارا ذہن فریش کر دوں۔ اب دوسرا سبق پڑھا رہا ہوں، دوسرا سبق، کیونکہ تاکہ تمہاری غنودگی اور یہ سب بھاگ جائے نا اور ذہن فریش ہو جائے۔ اب تیار ہو جاؤ سننے کے لیے۔ یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے نا، ایسا لگ رہا ہے بریانی کی پلیٹ آنے والی ہے۔ بیٹھ اب وہ دو بچے ایسے لگ رہے ہیں جیسے دیوار روکنے کے لیے پلر کھڑے کریں۔ بیٹھ جاؤ، بڑی جلدی بیٹھ گئے، جلدی۔ ایک بات بتاؤں، ایک بات سنو حضرت، جب میں نیپال گیا نا، نیپال تقریر کرنے، سننے کی بات ہے،
جب میں نیپال گیا تو ایک حکیم جی، انہیں پتا چلا کہ یہ سید صاحب ہے حضرت، تو وہ بڑی محبت سے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی کچھ حضور بولے کسی چیز کی ضرورت، میں نے کہا بتاؤ یار کون سی چیز مشہور ہے؟ تو وہ حکیم تھے، ان کو وہی باتیں یاد، چور ہوتا تو ان کو چوری کے گڑ یاد ہوتے، کوئی شرابی ہوتا تو اسے پوے یاد ہوتے، یہی سب بات، پہلوان ہوتا اسے داؤ یاد ہوتے ہیں۔ بولے حضرت یہاں کی سلاجیت مشہور ہے۔ سلاجیت وہ ہے جو پتھر کے آنسو ہیں، مطلب موم کی طرح نکلتی ہے پتھر سے، اور اسے چنے سے آدھی دودھ میں گھول کر کے اگر پیو نا تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، کمر میں درد نہیں ہوتا، پوری رات کھڑے رہو نا تو درد نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ جو کھڑے ہیں ان کے سلاجیت تو ہاتھ نہیں لگ گئی ہوئی، اتنی دیر سے ان کے گھٹنوں میں درد ہی نہیں ہو رہا۔ آجا وہ سامنے والے کہاں کی سلاجیت پی کے آئے، نہیں انہیں اجازت ہے، کیونکہ بیٹھ کے میں دکھوں گا نہیں، بیٹھ کے اگر تم بھی بیٹا اگر تھک جاؤ نا تو کھڑے ہو سکتے ہو، جب تھک جاؤ تو کھڑے ہو سکتے ہو۔ اچھا اب یہ پکا ہو گیا کہ انہوں نے سلاجیت نہیں پی ہے، یہ تو مانو گے نا؟ چلو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول وسلم۔ ایک شعر پڑھتا ہوں پھر شروع کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ مجھے لگ رہا ہے شعر پڑھنے میں تم لوگ اٹھ جاتے ہو، الحمدللہ۔ اب تم لوگ بیٹھ جاؤ جلدی سے، اب پیسے مجھے مت دو ابھی، جب میں جاؤں نا تو بعد میں مصافحہ کر لیو، اور اگر یاد نہ رہے نا تو صبح کو فجر کی نماز پڑھنے جاؤ گے انشاءاللہ تو مسجد کی گلک میں ڈال دیو۔ اب بیٹا اور اگر آؤ تو آرام سے چپکے سے، اے ماشاءاللہ، توجہ ہے نا؟ ہاں اگر کسی کو آنا تو چپکے سے رکھ کے جاؤ گے، بھیڑ میں نہیں آؤ گے اٹھ کے کھٹے۔ توجہ رکھو، غیبت والی بات ہو گئی، ماشاءاللہ غیبت والی بات ہو گئی۔ اب سنو یار، ایک شخص اور دنیا میں نظر آتا ہے، ہاں توجہ بیٹا دھیان رکھو بیٹا میری طرف، ایک شخص اور دنیا میں نظر آتا ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں کیسے بتاؤں، مگر بات ایسی ہے حضرت بتانا پڑے گی۔ اے ماشاءاللہ، اللہ برکتیں فرمائے۔ بیٹا بات مت کریو، کمیٹی والو بات مت کریو۔ ایک شخص کتنا برا ہوگا وہ
کتنا اللہ برکتیں فرمائے، کتنا خراب ہوگا وہ، کتنا بیکار ہوگا وہ۔ کون؟ یار مجھے لگتا ہے نا اس سے برا تمہیں ہندوستان میں کوئی ملے گا نہیں۔ میں حدیثیں اتارنا چاہتا ہوں اور پھر ماحول کو پہ بولنا چاہتا ہوں۔ کون؟ جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالتا ہو۔ میری بات سمجھ گئے؟ جو جوان، نوجوان، جو شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، ماں پہ غلط نظر ڈالے، کیا اس سے برا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ بولا ذہن کا کتنا بڑا نیچ ہوگا وہ یار، کتنا خراب ہوگا یار۔ یار جب میں نے نا یہ حدیث پڑھی تو صحیح بتا رہا ہوں میں، مجھے لگا ایسا کہ مجمع میں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ سننا چاہ رہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کیا حال ہے، مگر تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ اگر کوئی ایسا ہو، پہلے میں حدیث پڑھوں گا نا تو یار آئے تھے اس جلسے میں مگر یہاں سے توبہ کر کے گئے ہو نا تو ان بچوں کی محنت وصول ہو جائے گی اور آقا تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ان علماء کی موجودگی میں یہ بڑی محنتیں، بڑی کم تنخواہ میں محنتیں کرتے، کون انسان ہے وہ؟ کتنا برا ہوگا، کتنا نیچ ہوگا، کتنا خراب ہوگا۔ سننا چاہ رہے ہو؟ سناؤ۔ اگر کوئی ایسا تمہارا دوست ہو، کوئی ایسا ملنے جلنے والا ہو تو اس تک پیغام پہنچاؤ گا۔ اور یہ چینل والے نا آتے نا، ان سے کہ یہ فائدہ ہے، سمجھے؟ اچھی اچھی باتیں ڈالا کریں، بری باتوں کو، جیسے کبھی کبھی جھگڑے میں، کبھی کبھی کمیٹی والوں میں یا کسی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا نا تو وہ باتیں نہ ڈالا کریں کیونکہ وہ دور تک جاتی ہیں۔ اب کس سے پوچھیں گے کون ہے وہ شخص؟ کس سے پوچھنا؟ تو پردھان جی سے نہیں پوچھنا، امام صاحب سے نہیں پوچھنا، مولوی صاحب سے نہیں پوچھنا، مفتی صاحب سے نہیں پوچھنا، تو پھر کس سے پوچھو گے؟ اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا ہے، آقا سے پوچھ لو۔ یہ آقا ہے، جدھر سے نکل جائے تو پتھر ان پہ صلاۃ و سلام پڑھنے لگے، درخت ان کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے۔ یہ آقا اگر آسمان کی طرف اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند دو حصوں میں بٹ جائے۔ آقا کھیا کھتر کے غیور مسلمانوں نے، سیدھے سادے بھولے بھالوں نے 50,000 روپے چندہ کر کے بڑی محنت کر کے جلسہ کیا۔ آقا ذرا بتا دے وہ شخص کون ہے جو اتنا برا اپنی ماں کے ساتھ غلط نظر رکھنے جیسا، ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے والا۔ اب ذرا سنو نبی کا فرمان سنو، آقا کا فرمان سنو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی نبی کی حدیث سنو۔ آقا فرماتے ہیں تم نے سود کا نام سنا ہوگا، تم نے پیاس کا نام سنا ہوگا، سود جو لیتے ہیں، سود جو دیتے ہیں، سٹا کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے، رشوت لینے دینے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، سن لے نبی فرماتے ہیں سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 درجے ہیں۔ اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا۔ سن لو ذرا توجہ سے سن لو، آقا فرماتے ہیں 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ سگے بیٹے کا زنا کرنا۔ کتنے لوگ حرام کا لقمہ کھا لیتے، کتنے لوگ سود کا روپیہ کھا لیتے،
कितने लोग जुआ खेल लेते हैं। अब तो मोबाइल पे जुआ चल रहा है, बक्की बात पे जुआ चल रहा है, और क्रिकेट पे जुआ चल रहा है, सट्टा लगाया जा रहा है, हराम का लुक्मा ज़बान में मुंह में आ रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई और मेरी बहनें तो इसमें है ही नहीं। भाई सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, तुम्हें गोश्त मिले या ना मिले, बकरा मिले या ना मिले, खाली चटनी से खा लेना, मगर सूद और रूपी, सूद का रूपिया, ब्याज का रूपिया किसी का हक हरगिज़ मत खाना। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। 5% लोग हैं, या गांव देहात में क्या होता है इन्हें पता नहीं है, मगर ये सूद का आ रहा है। बताऊं कैसे? किसी ने 2 एकड़ जमीन ले ली या 1 एकड़ जमीन ले ली, 2 है, इनकी जमीन है, ये ले रहे हैं, इन्होंने इनको 50,000 रुपए दे दिए या 1 लाख या 2 लाख रुपए दे दिए। जब ये जमीन छोड़ेंगे, जब ये पूरे के पूरे पैसे पलटा देंगे, उसको रुपया फिराओ बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? ऐसे जमीन लेते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं कि 2 लाख रुपए की ली, लेकिन 3 साल में या 4 साल में पूरे हो जाएंगे, उधर पैसे पूरे हो गए, जमीन छोड़ दी, वो जायज है। या ठेके पे ले ली कि इतना अनाज तुम्हारा, इतना हमारा, ये भी जायज है। मगर इस उस पे लेना कि 2 लाख रुपए दे रहा हूं, उस वक्त तक जमीन नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम 2 लाख रुपए पूरे ना दो, चाहे 50 साल हो जाए, कितने ही साल हो जाए, वो 2 लाख रुपए देगा तो ये जमीन छोड़ेगा। ये नाजायज और हराम। समझ में आ गई बात? ये नाजायज। गांव वाले इसमें ज्यादा मुलव्विस हो जाते हैं, इसलिए ये मसला नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह प्यार हराम का लुक्मा मुंह में मत आने देना। कितने लोग ऐसे कहते हैं यार हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, इतनी दुआ मांग रहे हैं, इतनी दुआ कबूल। यार नबी से तो एक मर्तबा पूछा होता तुमने, सबसे पूछते हो दुआएं कबूल नहीं हो रही, और अब तो ये कहते ही नहीं है दुआएं कबूल नहीं हो रही ना। अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए ना, तो रोता हुआ आएगा, उसका दोस्त मिलने जाता है, मालूम है क्या कहता है? ये कहता है यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, अच्छी कौन सी थी? अब भी ये इसका नजरिया देखो, ये कह रहा पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात से नाराज हो गया। इससे ये पूछो तूने कौन सा ऐसा काम किया जिंदगी में जिससे अल्लाह राजी होता है। गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आधा घंटा अगर मिलता है, आधा घंटा चौराहों पे बैठता है, बाज ऐसा है ना इनमें, उसका दिल जो लगता है कहां लगता है? जहां चौराहों पे झूठ बोला जाता है, लड़ाइयों की बातें होती हैं, झगड़ों की बातें होती हैं, कि कोई बुजुर्ग होता है ना तो उसको छेड़ा जाता है, फिर वो माँ बहन की गालियां बकता है, नौजवान पे ठिट्टे मारते हैं, कहते हैं वाह वाह, उसकी कोई चिड़ निकाल लेते हैं, उसे घर तक रपटाते हैं, सब हंस रहे हैं दांत फाड़ के। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, मैं तुम्हें आज रास्ता बता देता हूं। रास्ता देखना चाह रहे हो? बोलो रास्ता देखना चाह रहे हो? आधा घंटा अगर 1 घंटा मिले तो वुजू बनाओ, पाक तो रहते ही, मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ। क्या करो? नमाज का टाइम हो या ना हो, मस्जिद में जाके बैठ जाओ। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में बैठा है, तो अल्लामा ज़मख़शरी हदीस नकल करते हैं और कहते हैं अगर जो मस्जिद में बैठा जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला
اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ اپنے تو نیکیوں کے گودام بھرے ہوں گے جو چوراہوں پہ ہنسی مذاق ٹھٹے چل رہے ہیں۔ بعض کا دل بہت لگتا کہ اس پردھان کو جتاؤ، اس کو ہراؤ، 500 روپے میں ایمان بیچ دیتا ہے۔ پہلے مسلمان تھا، سموسے ادھر والے پردھان کے کھائے گا، ووٹ ادھر ڈالے گا۔ صحیح بتا رہے ہوں گے؟ سارے کام چھوڑ دے گا۔ کوئی پردھان اچھا کام کر رہا ہے، تمہارا حق ہے اسے ووٹ دے کے جتا دو، تاکہ وہ گاؤں میں کام آئے اور گاؤں والوں کے کام آئے اور دین اور اسلام کے کام آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو مت جتاؤ یا ہراؤ لڑاؤ، 1 مہینہ جتنا بھی الیکشن لڑاؤ، مگر ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی نماز چھوڑ دو، عصر کی چھوڑ دو، مغرب کی چھوڑ دو اور گھٹیوں ہوئی پڑا، اور بیچارے پردھان کی مجبوری ہے کونٹل و شکر تمہیں پلا گیا، سمجھے؟ لیکن دین کو مت چھوڑو۔ میری اتنی بات یاد رکھو، جو پردھان تمہارے لیے کام کرے اسے جتا دو، وہ تمہارا حق ہے، تم جانو، مجھے اس سیاست سے کوئی مطلب نہیں، میں تو دین کے راستے بتانے آیا۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں ہر ساتھ پہ اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا، مگر آدھا گھنٹہ ملے گا نا تو موبائل میں لگ جائے گا۔ کون سا ایسا رشتہ دار ہے بیٹی کا جو الگ بات کرنے دے دیا؟ کیوں دیا؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں، فیس بک چلائے گی کہاں؟ پتا ہے رات کو 11 بجے تک چیٹنگ ہو رہی ہے۔ کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ موبائل کے ذریعے ٹچ ہو گئی ہیں، اور کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ موبائل کے ذریعے ٹچ ہو گئی ہیں۔ جو لڑکی کھیا کھدر سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، اسے مراد آباد میں چھوڑ دوں گھر نہیں ملے گا، مگر بمبئی کا فیشن اس کے پاس ہے۔ بال دیکھ لیو کیسے جھٹکے مارتی چلتی ہے، آستین دیکھ لیو کہاں تک ہے، گلا چروا دیکھ لیو کہاں تک، پہناوا دیکھ لیو کہاں تک۔ وہ فلمیں بنانے والی عورتیں، کس نے بتایا یہ ڈنگ؟ ابا نے، اماں نے نہیں، یہ جو موبائل دے دیا۔ کتنی لڑکیاں ان کی عزت نیلام ہو گئی، کتنے لڑکے برباد ہو گئے، لفنگے گھوم رہے۔ اچھا تمہیں یہی پسند آئی؟ معلوم بھی ہے سبحان اللہ کہاں کہی جاتی ہے؟ سیدھے بیٹھو، سیدھے بیٹھو، توجہ رکھو ذرا میری طرف۔ ابا نے کبھی سکھایا ہوتا تو پتہ چلتا۔ توجہ رکھو میری طرف، ان کو بھی یہ بھی ہم ہی سکھائیں گے کہاں کہنا سبحان اللہ۔ کتنے لڑکے لفنگے گھوم رہے، لفنگے۔ ان سے پوچھو تمہارے گھر میں ماں بیٹیاں نہیں ہیں، تمہارے گھر میں بہنیں نہیں ہیں، شادی ہو جائے تو اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہوں گے جدھر سے عورتوں کا گزر ہوگا، لڑکیوں کا۔ اس لفنگے سے یہ پوچھو تو جو بال میں کنگا لگا کے، گلے میں چین، ہاتھوں میں یہ چوڑی کڑے پہن کے جو راستے میں کھڑا، کس کے لیے کھڑا تھا؟ اگر تیری بہن آ گئی تب بھی اس کے کون نہیں مارے گا؟ اماں آ گئی اس کے کون نہیں مارے گا؟ چچی آ گئی تو کون نہیں مارے گا؟ یار کچھ تو سکھاؤ۔ بیٹی کو موبائل کی ضرورت نہیں، اگر انہیں دینا تو دینی کتاب دو، اسلامی کتاب دو۔ آج یہ جو فیشن پہنے، فیشنیلے کپڑے جو پہنے پھر رہی ہے، آج یہ جو میک اپ میں لدی پھر رہی ہے، آج بے حیائی کی چادر اوڑے پڑی ہے، کسی کو شرم و حیا غیرت نہیں ہے۔ پرانی عورت سے دیکھ لو، اپنے بھائی کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے باپ کے سامنے دوپٹہ یہاں لگا لیتی ہے، اپنے بھائی کے سامنے دوپٹہ ادھر لگا لیتی ہے، اپنی ماں کے سامنے دوپٹہ ادھر لگا لیتی ہے، اپنے چچا تاؤ خالو ماموں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا، یاد رکھو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی مولانا ہماری بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑائے گا، کوئی امام صاحب دوپٹہ نہیں اڑائیں گے، کوئی پیر صاحب دوپٹہ نہیں اڑائیں گے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ ذرا تم حدیث سنو، ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، تمہارے دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ ذرا سوچو، آج شادیوں میں جو تمہاری بیٹیاں ایسے دوپٹہ ادھر آدھا ٹانگ لیتی
ہے ان کا جسم چھپتا نہیں ہے, جو بال پھیلا کر کے چل رہی ہے. اور بات جگہ تو ایسا ہے, اگر برات آتی ہے پھولوں کی ڈلیاں ہاتھ میں لی, سواگت کے لیے کھڑی ہے, ویلکم کے لیے کھڑی ہے, جیسے ناچنے والی پہلے کھڑی ہوتی تھی, جیسے کوٹے پہ اپنا جسم بیچنے والی کھڑی ہوتی تھی. ارے تو مسلمان ہے, تیری شرم آیا غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تیری 18 سال کی بیٹی جو یہ استقبال کے لیے کھڑی ہے, تیری 15 سال کی بیٹی جو پھول لے کر کے کھڑی ہے, سواگت براتیوں کا کر رہی ہے, دولہا پہ پھول مار رہی ہے, ساڑی پہن کے آ رہی ہے, نہ ماں بول رہی ہے نہ باپ بول رہا ہے, مگر میرے نبی کیا بولے ہیں ذرا سناؤ. ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا کہ انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے, یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. باپ سنو, جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے, جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنی ہے, جن کی بیٹیاں استقبال کر رہی ہے, جن کی بیٹیاں اپنا جسم دکھا رہی ہے, نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاقل والدی والدیوس والرجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں, میں نے حدیث اس لیے پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے باپ بتا کے چلے گئے. نبی کہتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ کون کہتا ہے؟ کوئی مولانا نہیں کہتا. آقا فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے, اور نبی جسے روک دے کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا, نبی جسے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا, اگر نبی جسے روک دے تو کوئی امام جنت میں نہیں لے جا سکتا, اگر نبی جسے روک دے کوئی عالم مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا, اگر نبی روک دے تو اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی, نبی روک دے اس کے حج جنت میں نہیں لے جا سکتا, نبی روک دے اس کی زکات نہیں لے جا سکتی, نبی جسے منع کر دے اس کا جلسہ جنت میں نہیں لے جا سکتا, جسے نبی منع کر دے کوئی دنیا کا مائیکل آل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا, نبی جسے روک دے کسی کا باپ جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک تو ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا, جس کی بیٹیاں دوپٹہ شادی میں یہاں لگا لیتی ہے وہ ماں باپ سن لے, جس کی بیٹیاں سروں سے دوپٹہ اتار کے پھینک دیتی ہے وہ ماں باپ سن لے, جن کی بیٹیاں چوڑے لگا کر کے اپنا جسم دکھا رہی ہے وہ ماں باپ سن لے, جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہے وہ ماں باپ سن لے, جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے وہ ماں باپ سن لے. نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو, جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو, جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو, جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے بات کر رہی ہو, فلمیں دیکھ رہی ہو, موویز دیکھ رہی ہو اور لوگوں سے ٹچ ہو رہی ہو, تو نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوس ہے, دیوس ہے. اور آقا فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. نبی نے روک دیا تمہاری نمازیں نہیں لے جا سکتی, نبی نے روک دیا تمہارا حج نہیں لے جا سکتا بیٹیوں کی وجہ سے. نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں, اور نبی جسے منع کر دے کوئی مائیکل آل جنت میں نہیں لے جا سکتا. کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ میں جانتا ہوں تمہیں یہ میری بات کڑوی لگ رہی ہے, مجھے معلوم ہے تمہیں یہ بات میری بری لگ رہی ہے, کیونکہ کوئی گھر اب ایسا ہے ہی نہیں, کوئی گھر ایسا نہیں ہے حضرت, کوئی گھر ایسا نہیں, چاہے وہ کمیٹی والے ہو یا میں ہو یا تم ہو, کوئی گھر اب ایسا نہیں ہے جس کی بیٹیاں جوان ہو اور فیشنیلے کپڑے نہ پہن رہی. شادیوں میں دیکھ لو, اللہ بچیوں کو تو چھوڑو 15-16 سال کی, 40-40 سال کی ادھیڑ, بوڑھی گھوڑی نئی لگام, پرانی دیوار نیا پینٹ, بیوٹی پارلر پہ جا رہی ہے, جھریاں ختم کر رہی ہے, چہرے کی جھریاں. تیری جھریاں تو نا قبر میں دیکھ کتنی پٹاپٹ, جب گرج پڑے گا تو پتہ چلے گا. شرم و حیا غیرت اٹھا کے رکھ دی ہے یار. میرے نبی کی بیٹی فرماتی ہے سیدہ فاطمہ, اللہ اجازت ہو تو بتا دوں, تھوڑا برا لگ رہا یار, ایک بات بتاؤں, میں کہاں جاؤں,
किसे सुनाऊं? तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर मैं ही तुम्हें ना बताऊं ये बातें या उलमा ना बताएं तो क्या हम लोग पंजाबियों को बताएंगे? गैरों में जाएंगे? ये उंगली कटे तो तकलीफ यहां होती है, ये कटे तो यहां होती है, ये कटे तो यहां, ये कटे यहां। आप जानते हो हमें भी तकलीफ होती है। किसी शादी में पहुंच जाओ ना तो यार हमें शर्म आती है। ऐसे खूंटे खड़े होंगे वो चुटले, ऐसा ऐसा पहनावा होगा, बस ऐसे दुपट्टा इधर को फैला के यहाँ पे टांग लेगी और बाल ये फैले हुए और ऐसे चलेगी ऊंची ऊंची एड़ी, लगता पता नहीं क्या बन जाए। जैसे सन 2000 के भूत यही आ गया, सन 2024 के। यार लोग, मुसलमान की बेटी थी ना, यहूदियों और ईसाइयों का तरीका आ गया। नबी की बेटी फरमाती है, तो सुन लो मेरी बहनों सुन लो, जो लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ती हैं, जो लड़कियां सर पे दुपट्टा नहीं रखती हैं, जरा वो भी सुन ले। नबी की बेटी फरमाती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं होता, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास रुपये पैसे नहीं होते, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास दौलत नहीं होती है। लड़की के पास, औरत के पास, खातून के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर होती है तो वो उसकी इज्जत है, शर्म हया गैरत है, सबसे ज्यादा कीमती। मेरी बहन, अगर अल्लाह नाराज हो गया और अल्लाह ने अजाब नाजिल उतार दिया तो जो तू चेहरा ना ब्यूटी पार्लर पे बनवा के रेगमाल से रगड़वा के आ रही है ना, इतने दाने कर सकता है, चेहरा बिगड़ भी सकता है। एक लड़की, तवज्जो है ना, मुझे रिवायत याद है, मैंने बहुत तकरीरों में बयान किया था। एक लड़की लाहौर के बराबर में एक बस्ती जिसका नाम पस्ता है, वहां का ये वाकया रिसाले में मैंने पढ़ा। उस गांव में एक लड़की थी जिसका न कोई भाई था न बहन थी, अकेली लड़की थी, माँ बाप की बड़ी लाडली थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी मोहब्बत से माँ बाप रखते थे। मगर लड़की की एक आदत गलत थी। पहले तो वो नमाज पढ़ा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, मगर एक आदत गलत थी। वो आदत क्या थी? अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। अगर उसकी माँ कुछ बोलती थी तो वो माँ को चुड़िया दिया करती थी, माँ की तरफ को जबान निकालती थी, मुंह टेढ़ा करके बोलती थी। वो लड़की, उसकी दोस्त जो थी, सहेली थी, वो भी बिगड़ी हुई थी। अब जरा इसका वाकया सुनो मेरी बहनों, मोबाइल चलाने वाली हो बच्चियों या बच्चों, लड़का सुनो, कान में एयरफोन लगा करके तुम्हें अजान का पता नहीं है, तुम्हें नमाज का पता नहीं है, माँ बाप का पता नहीं है। वो लड़की जो लाहौर के करीब रहने वाली थी, जुमे का दिन था, 16वां सिपारा पढ़ रही थी, जुमे की नमाज के बाद तख्त पे बैठी हुई वो लड़की कुरान की तिलावत कर रही थी। माँ उसका चूल्हा बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा माँ बना रही है। लड़की 16वां सिपारा पढ़ रही है, तकरीबन आधा सिपारा हो गया। दौर नया नया टीवी का दौर था, उस वक्त नई नई टीवी चली थी। अल्लाह अल्लाह, उसकी सहेली दौड़ती हुई आई, भागती हुई आई और आकर के कहने लगी, ओ मेरी बहन, आके उसके गले में हाथ डाल के चिपट गई, उसकी कौलियां भर ली, प्यार करने लगी और कहने लगी, ओ मेरी सहेली सुन ले, तुझे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छी समझती हूँ, तू मेरी बहन
بہن جیسی ہے۔ کا بات بتا بات کیا ہے؟ اس نے قرآن کو بند کر دیا، اچھا خاصا قرآن پڑھ رہی تھی لیکن قرآن کو بند کر دیا۔ وہ کہنے لگی بات بتا، اب وہ بولی کیا بولی ذرا سنو، موبائل چلانے والیوں سنو۔ وہ لڑکی کہنے لگی میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، اچھے اچھے گانے آ رہے ہیں، فلمیں آ رہی ہیں، یہ اس کا کہنا تھا نقل کفر نباشت۔ اللہ اللہ، وہ کہنے لگی میں اکیلی نہیں دیکھ سکتی، تجھے بلانے آئی ہوں، چل میرے ساتھ چل کے گانے سن لے، ٹی وی دیکھ لے جو کچھ آ رہا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کیسے جاؤں، میرے سامنے قرآن رکھا ہے، میں قرآن چھوڑ کے کیسے جاؤں، میرا سپارہ بھی پورا نہیں ہوا، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں۔ اتنا کہا تو اس نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ مارا اور مار کے کہنے لگی ارے پگلی تو کب سدھرے گی، ذرا سوچ سوچ، اگر ٹی وی میں گانے نکل گئے تو کیا کرے گی؟ ارے قرآن کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا، اسے بعد میں بھی تو پڑھ لینا، یہ قرآن کوئی خط کہیں کو چلا تھوڑی جائے گا، تو اپنا سپارہ بعد میں پورا کر لینا۔ اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے قرآن چھوڑا، سہیلی کے ساتھ چل دی ہے، گانے سننے جا رہی ہے، ٹی وی دیکھنے جا رہی ہے۔ ماں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی نہیں میری بیٹی، میرے دل کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا سکون چین قرار مت جا، میری شہزادی مت جا، ارے مت جا، اللہ کا کلام چھوڑ کے مت جا، دیکھ یہ تیری دوست نہیں ہے، یہ دوست کی شکل میں شیطان ہے، تو اپنا سپارہ پورا کر لے۔ کہ ماں میری سہیلی آئی ہے، کام سہیلی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی دیکھ تیری ماں کتنا کتنا برا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا اگر میری ماں ایسا کہہ دیتی تو چپل سے منہ توڑ دیتی۔ اب یہ لڑکی بگڑ گئی، کہنے لگی او ماں ذرا دیکھ تو دیکھ میری سہیلی کو کتنا برا کہہ رہی ہے، ماں تو سدھر جا۔ لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں مانا اور ٹی وی دیکھنے چلی گئی۔ اللہ، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی۔ 14 15 سال کی لڑکیاں اگر ماں کچھ کہہ دینا تو ماں کی طرف کو آنکھیں نکالتی، گردن ٹیڑھی کرتی۔ اگر ان کے مطلب کی چٹیاں نہ ہو، ان کے مطلب کا جوڑا نہ ہو، ان کے مطلب کا میک اپ نہ ہو، ان کے مطلب کے فیشنیلے کپڑے نہ ملے تو یہ کھانا نہیں کھاتی، ماں کو ذلیل کرتی ہے۔ توجہ ہے نا، ماں کو پریشان کرتی ہے۔ ماں کہتی رہی میری بیٹی مت جا، میرے لال مت جا، میرے دل کے ٹکڑے مت جا۔ اس نے ماں کو آنکھیں دکھائی اور منہ چڑھائی اور چلی گئی۔ اس لڑکی نے جو دیکھنا تھا دیکھا، ٹی وی میں جو بھی آ رہا، اور دیکھنے کے بعد جب آئی لیکن اللہ ناراض ہو چکا تھا، میرا مولا غضب میں آ گیا تھا۔ اللہ نے کہا تو قرآن کو چھوڑ کے گئی ہے، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا۔ میری بچیوں، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ اپنے ان بھائیوں کو، کمیٹی والوں کو دعائیں دینا اور کبھی اپنی ماں کا کہنا مت ڈالنا۔ تمہاری ماں کبھی نہیں چاہے گی میری بیٹی غلط ہو جائے۔ اگر تمہیں ڈانٹے، تمہیں جھڑکے، یہاں تک کہ تمہیں خوب ڈانٹے، تب بھی تم ماں کی نافرمانی مت کرنا۔ کبھی ایسا مت کرنا کہ تم اپنی ماں کا کہنا نہ مانو، ہمیشہ اپنی ماں کا کہنا ماننا۔ وہ لڑکی وہاں سے آ گئی، اب اس نے سوچا کہ قرآن پاک میں پورا کر لوں، سپارہ جو بچا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ بولیو، دیکھو الحمدللہ، ماشاءاللہ رکھ لو۔ وہ لڑکی قرآن پاک پورا کر لوں، اللہ، اس لڑکی نے آ کر کے تخت پہ بیٹھی اور ماں روتی رہ گئی، ماں کا کہنا نہیں
نہیں سنا ماں دعائیں کر رہی تھی اے اللہ میری بیٹی سے ناراض مت ہو جانا، یہ بھی نادان چھوٹی بچی ہے، مگر اللہ غضب میں آ گیا۔ اللہ نے کہا اب میں تجھے قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ وہ لڑکی تخت پہ آ کر کے بیٹھی، چلو اپنا سپارہ پورا کر لوں، جو بچا تھا اسے پڑھ لوں۔ قرآن پہ ہاتھ لگانے والی تھی، جیسے ہی قرآن پہ ہاتھ لگانے والی تھی اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا فرما دی، ایسی چھپکلی جو نکلی اس لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ گئی اور لڑکی کو کاٹنے لگی، لڑکی کو ڈسنے لگی، لڑکی چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے یہ چھپکلی کھائے لے رہی ہے، ماں بچا لو۔ ابھی اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا، اس نے ماں کو رلا دیا تھا، ماں کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، ماں کو منہ چڑا کے گئی تھی، ماں کو غصہ دلا کے گئی تھی، ماں اندر کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی سے ابھی بول نہیں رہی تھی، مگر اتنے میں جب چیخ کی آواز آئی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ ارے ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں بڑی نرم دل کی ہوتی ہے، ماں بڑے پیارے دل کی ہوتی ہے، ماں مجھے بچا لو۔ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کی چیخ سنی، لمحہ کونے سے نکل کے فوراً باہر آ گئی، کہا میری بیٹی کیا بات ہے، ابھی ناراض تھی مگر بیٹی کے چیخ پہ آ گئی، کہا ماں بولی میرے لال کیا بات ہے، کہنے لگی ماں مجھے چھپکلی چپٹ گئی ہے، ماں مجھے چھپکلی کھائے لے رہی ہے، ماں مجھے یہ چھپکلی پریشان کر رہی ہے، ماں مجھے زہر چڑھا رہی ہے۔ جب اتنا کہنا تھا ماں نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہے، ماں نے چمٹا لیا اور لے کر کے بیٹی کے پاس چلی گئی، کہا میرے لال گھبرانا مت، تیری ماں زندہ ہے، ارے تیری ماں ساری مصیبتیں لے لے گی۔ آج یہ ماں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہے، او میری بچی تو کیسی ہے، تیری ماں گھر میں چیختی رہے چلاتی رہے مگر تو سن کے نہیں دیتی ہے، تو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ آج اس کئی 71 کی بچیوں سنو، یہ جلسہ سننے کے بعد آج سے تمہیں اپنی ماں کا کہنا ماننا ہوگا۔ اگر ماں کہے بیٹی ایسے کپڑے مت پہن، تو ہرگز مت پہننا، بیٹی اس جگہ مت جانا، ہرگز مت جانا۔ اگر بیٹی کے ماں کہے بیٹی تو دوپٹہ اوڑھ لے تو تو دوپٹہ اوڑھ لینا، اپنی ماں کا کہنا ماننا۔ ارے تو اپنی ماں کے پاؤں دبا دینا، تو اپنی ماں کے سر میں تیل ڈالنا، تو اپنی ماں کے سر میں کنگھی کرنا، تو اپنے ماں کے سر کے جوئیں بین دینا۔ اگر تو یہ کام کرے گی تیری ماں تجھے سینے سے لگا کے ایسی دعائیں دے گی۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ کتنی بچیاں آج ایسی، آج تم آئی ہو میری بچیوں، ان اپنے بھائیوں کو دعائیں دینا اور ہر سال تم یہ جلسہ کرنا تاکہ تمہارے گاؤں میں بہاریں آ جائیں۔ بیٹا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری ٹانگیں کھینچیں گے، اگر ابھی نہیں ہے تو آگے ہو جائیں گے، کیونکہ دین کے کام میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ بھی ہمارے تمہارے بھائی ہوں گے، مگر صبر کرنا، تم گالی مت دینا، اور تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دین کام میں کبھی بھی رخنا مت ڈالنا، کبھی ٹانگ مت کھینچنا۔ پیارو اگر نبی ناراض ہو گئے نا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔
وہ لڑکی چیخ رہی ہے چلا رہی ہے، سن لو بچیوں، وہ لڑکی چیخ رہی ہے چلا رہی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ جب اتنا کا ماں چمٹا لے کر کے آ گئی اور کہنے لگی میری بیٹی پریشان مت ہو، میں آ گئی ہوں، دیکھ تیری ماں آ گئی ہے۔ ارے ماں جلال میں آ جاتی ہے اور چمٹا لے کے آ گئی، بیٹی کی چھپکلی چھڑانے آ جاتی ہے۔ اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی، مگر چھپکلی نہیں، وہ تو چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب تھا۔ جیسے ہی ماں آئی ہے اللہ کی قدرت سے اس لڑکی کے پورے جسم پہ چھپکلی چھپکلی ہو گئی، تخت پہ چھپکلی چھپکلی ہو گئی، چاروں طرف چھپکلی ہے۔ اب تو لڑکی کو کاٹ رہی ہے، لڑکی کو ڈس رہی ہے، لڑکی کو زہر چڑھا رہی ہے، لڑکی کے گالوں پہ چھپکلی، لڑکی کے ماتھے پہ چھپکلی، لڑکی کے جسم پہ چھپکلی، ہاتھوں پہ چھپکلی، اور نوچ نوچ کے کھا رہی ہے۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو ماں۔ ارے پورے تخت پہ چھپکلی چھپکلی ہے، اب ماں کیسے بچائے؟ ماں بھی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ اے اللہ میں کتنی مجبور ہوں، میری اکیلی بیٹی آج میرے سامنے تڑپ رہی ہے، اتنی چھپکلی لپک رہی ہے، اگر ماں آئی تو ماں کے اوپر بھی چڑھ جائیں گی۔ دور سے چمٹا لیے کھڑی ہے، وہ لڑکی چیخ رہی ہے ماں مجھے بچا لو۔ ارے گھنٹوں وہ چھپکلی کاٹتی رہی اور لڑکی چیختی رہی، محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اب کہہ رہی ہے بھیا مجھے بچا لو، چاچا مجھے بچا لو، ماما مجھے بچا لو، خالو مجھے بچا لو، چھپکلی مجھے کھا رہی ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کون چھپکلیوں کو اتار دے۔ لڑکی پھولنے لگی، لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا، لڑکی کو اتنا زہر چڑھا، اتنا زہر چڑھا، لڑکی پھٹنے کے قریب ہو گئی، جسم پہ اتنے داغ ہو گئے، اور پیشانی والی چھپکلی نے کاٹا، لڑکی مر جاتی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کیسی کیسی اسلام کی تاریخ گزری ہے؟ ہم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ان علماء سے پوچھو۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جلسوں سے کیا ملتا ہے؟ جلسوں سے یہ ملتا ہے۔ بچوں، نوجوانوں، اللہ کے واسطے اپنے باپ کو کبھی مت ستانا۔ بچیوں، تم بھی اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی آج دل کی باتیں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں۔ یار، وہ لڑکی تڑپ رہی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، پھول گئی، زہر چڑھ گیا، جسم اس کا کالا ہو گیا، خوبصورت رنگ کی تھی، زہر کی وجہ سے نیلی ہو گئی۔ وہ لڑکی جب پھولی پھٹنے کے قریب ہوئی، اس چھپکلی نے کاٹا تو لڑکی مر جاتی، لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر لڑکی کے جنازے پہ چھپکلی نہیں اتر رہی ہے، لڑکی کے تخت سے چھپکلی نہیں اتر رہی ہے۔ امام صاحب آ گئے، جس امام کی لوگ برائی کرتے ہیں وہی امام آ گیا، جس کے سینے میں قرآن ہے وہی امام آ گیا۔ اللہ اللہ، امام کی لوگ برائی کرتے ہیں، مگر امام جیسے ہی آیا کہا کیا بات ہے، تو بتایا ایسے ایسے معاملہ ہے۔ امام سمجھ گئے کہ ان پہ اللہ کا عذاب ہے۔ کہیں سے ٹی وی کی آواز آنے لگی، کہیں سے گانوں کی آواز آنے لگی، جب آواز آئی تو چھپکلی غائب ہو جاتی ہیں، آواز ختم ہوئی تو پھر چھپکلی موجود ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا اس کے جنازے پہ ٹی وی چلا دو۔ اللہ اللہ، مسلمان کی بیٹی
وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا، مگر مسلمان کی بیٹی کے جنازے پہ آج ٹی وی چل رہی ہے، آج گانے ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بچیوں اور بچوں، ماں باپ کا کہنا کبھی مت ٹالنا۔ اب وہ لڑکی کے جنازے پر ٹی وی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں تو چھپکلی غائب ہو جاتی ہے۔ ٹی وی اور گانوں کے سہارے اس لڑکی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا جاتا ہے۔ جیسے ہی کفن پہنایا، ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی آ جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا ٹی وی رکھ دو، اس لڑکی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا ہے۔ ارے کلمہ شریف پڑھا جاتا، کلمہ شہادت پڑھا جاتا، لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے، مگر اس لڑکی نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا اور قرآن کو چھوڑ کے سہیلی کے ساتھ چلی گئی۔ اگر تم سہیلی کے ساتھ جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں روکے تو میری بچیوں، ماں کا کہنا کبھی مت ڈالنا، اپنی ماں کو راضی رکھنا۔ بعض ماں ڈانٹتی ہے مگر وہ دل کی بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ پلٹ کے اس کو جواب دے دو۔ اللہ اللہ، وہ ماں باپ ہے۔ اب اس لڑکی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو تو کر رہے ہیں، غیر اپنے تو اپنے غیر بھی، غیر مسلم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا جنازہ آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جو گانوں کے ساتھ جا رہا تھا، جو ٹی وی کے ساتھ جا رہا تھا۔ قبرستان لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی قبرستان میں پہنچے ہیں ٹی وی ہٹائی، چلو قبر میں اتار دو، جیسے ہی ٹی وی ہٹائی چھپکلی پھر آ جاتی ہے، جلدی سے ٹی وی رکھی، چھپکلی غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ارے مسلمان کی بچی ہے، اس کی قبر میں عہد نامہ رکھا جاتا، اس کی قبر میں بیری کی لکڑی جو ہے وہ پڑھ کے رکھی جاتی، اس کی قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی شروع آخری آیتیں پڑھی جاتی، پائتی کو بھی آخری آیتیں پڑھی جاتی۔ یہ مسلمانوں کی بچی کا معاملہ ہے، مگر آج ٹی وی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ میری بہنوں بھائیوں سنو، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جلدی سے مٹی دے کر کے واپس آئے۔ 40-50 قدم واپس چلے تھے، ایک دھماکہ ہوتا ہے، قبر پھٹی، ٹی وی کے ٹکڑے ہو کر کے باہر گرتی ہے۔ لوگ جب گئے تو پھر دیکھا تو قبر بند ہو جاتی ہے، سارے لوگ جا کر کے سو جاتے ہیں، لیکن ماں کو نیند نہیں آ رہی ہے، ماں رو رہی ہے اپنے شوہر کے سامنے۔ میری اکیلی بیٹی تھی، چلی گئی، میری بیٹی سے اللہ ناراض ہو گیا، اس نے میرا کہنا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے باپ نے پانی پلایا، دونوں بیوی سے کہا کہ تم لیٹ جاؤ، خود بھی لیٹ گئے ایک طرف کو۔ جیسے ہی بیوی سوئی تو وہ لڑکی خواب میں آ جاتی ہے، جس کا انتقال ہوا تھا، وہ لڑکی ماں کے خواب میں آ گئی اور کہنے لگی ماں میں مری نہیں ہوں، ماں میں زندہ ہوں، ماں مجھے نکال لو، ماں میری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر ہے، ماں میری قبر میں آگ کا بچھونا ہے، ماں مجھے نکال لو، ماں چھپکلی نے کاٹا تھا، میں بے ہوش ہو گئی تھی، ماں میں مری نہیں ہوں، ماں میں زندہ ہوں، ماں مجھے بہت عذاب ہو رہا، جلدی سے قبر سے نکال لو، ماں مجھے سانپ لپٹے ہیں، ماں مجھے بچھو لپٹے ہیں۔ ماں چیخی، ماں کی آنکھ کھلی تو ماں پسینے پسینے ہو گئی، ماں کی چیخ نکل گئی، شوہر کی آنکھ کھلی، کیا بات ہے؟ کہا میری لڑکی زندہ ہے، میری لڑکی مری نہیں ہے، میری لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہا بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کہا میں نے ایسے خواب دیکھا۔ کہا نہیں میں نے دیکھا لڑکی مر چکی ہے، پورے گاؤں نے دیکھا لڑکی مر چکی تھی، تیری بیٹی پسندیدہ، تجھ سے پیار کرتی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، وہی خیال خواب میں بدل گیا، آ میرے پاس لیٹ جا۔ دونوں میاں بی بی برابر میں لیٹے، اب وہ لڑکی باپ کے خواب میں آ گئی، ابا مجھے نکال لو، میرے ابا مجھے یہاں
کام مت چھوڑو، ابا مجھے سانپ کاٹ رہے ہیں، ابا مجھے بچھو لپٹے ہیں، میرے بابا جانی مجھے نکال لو، میری قبر میں آگ ہے، آگ میرے جسم میں بھر دی گئی ہے، اے ابا میں پریشان ہوں، مری نہیں ہوں، زندہ ہوں، قبر کھولو نکال لو۔ باپ کی آنکھ کھلی، باپ بھی پسینے پسینے، تو امام صاحب کو بتایا، امام صاحب کے خواب میں بھی آ گئی، سارے نمازیوں حاجیوں کے خواب میں آ گئی، 7 دن گزر گئے، لوگوں کی نیند حرام ہو گئی۔ سارے لوگوں نے کہا چلو ویسے بھی تو مر ہی رہے، چلو دیکھتے ہیں قبر میں لڑکی زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ اللہ اللہ جب قبر کھولنے کے لیے گئے، پورا گاؤں چلا گیا، اور لڑکیاں سن لو، جو تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو، آج اپنے اس بھائی کی تقریر سن کے جانا، اور ماں کا کہنا ہرگز مت ٹالنا۔ اگر تیری ماں ناراض ہو، جا اپنے گھر جا کے ماں کے ہاتھ چوم لینا، پاؤں پکڑ کے کہہ دینا ماں مجھے معاف کر دے، ماں مجھے معاف کر دے۔ اگر ماں نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ سنو، اب وہ لڑکی کی قبر کھولنے کے لیے جب گئے، امام صاحب بھی پہنچتے ہیں۔ امام صاحب نے 4 آدمیوں کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ نڈر تھے، نہ ڈرنے والے تھے، ان کا جب انتخاب کیا، اللہ اللہ جیسے ہی قبر کھولی 4 آدمیوں نے، او میرے بھائیو سن لو، جیسے ہی قبر کھولی اور جب قبر کھول کر کے دیکھا تو وہ لڑکی قبر میں زندہ بیٹھی تھی۔ ارے زندہ تو تھی مگر تھی کس حال میں؟ سانپ اور بچھو چپٹے پڑے تھے، ایک سانپ تو 4 منہ والا تھا، 2 منہ نیچے کو 2 اوپر کو تھے، اور وہ لڑکی کے پاؤں سے لپیٹا مار کے، کمر میں لپیٹا مار کے، سینے پہ لپیٹا مار کے، گردن میں لپیٹا مار کے، اوپر والے منہ سے اس کے ناک کے نتھنے پکڑے تھا، اور دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا، اور نیچے والے منہ سے، نیچے والا منہ یہاں پر اپنے پاؤں اس لڑکی کے پاؤں پہ یہاں پر لگائے ہوئے تھا، دوسرا پاؤں دوسرے پاؤں پہ لگائے ہوئے تھا۔ لڑکی تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کچھ عورتیں بھاگ چھوٹی، ارے کچھ بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر یہی امام جس کی لوگ برائی کرتے ہیں، اس امام کی چیخ تو نہیں نکلی مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی امام، اس نے جب دیکھا عذاب الہی تو اسے نبی یاد آ جاتے ہیں۔ اس نے پڑھا تھا، نبی نے فرمایا اگر کہیں طوفان آئے تو اذان پڑھو، اگر کہیں بیماریاں نازل ہو تو اذان پڑھو، اگر کہیں زلزلے آئے تو اذان پڑھو، اگر کسی گھر میں جنات ہو تو اذان پڑھو، اگر کہیں بلائیں اترے تو اذان پڑھو، طوفان آئے اذان پڑھو، بارش کسی بھی شکل میں سیلاب آئے تو اذان پڑھو، اگر کہیں پہ اللہ کا عذاب نازل ہو تو اذان پڑھو۔ اسی امام نے اپنے کانوں میں انگلیاں لگائی اور آنکھوں کو بند کر لیا، آنکھوں کو بند کرنے کے بعد پوری طاقت سے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب پوری اذان پڑھی لا الہ الا اللہ پہ امام آتا ہے، آنکھ کھول کے جب دیکھا تو امام کی اذان سے قبر کا عذاب سارے کا سارا ختم